میرے نبی کے صحابہ کے بچوں میں ایک دن ایک یہودی کا بچہ بھی کھیل رہا تھا۔ اللہ اکبر، جیسی مصطفیٰ تشریف لائے بچے اپنے معمول کے مطابق دوڑے اور سب کہتے جا رہے ہیں میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ جیسی یہودی کے بچے نے دیکھا یہ دوڑ رہے ہیں، وہ ٹھہر گیا اور سوچنے لگا یار نبی میرا نہیں، نبی تو ان کا ہے، پھر میں کیوں دوڑوں؟ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہ گیا۔ سارے بچے گئے، مصطفیٰ نے کسی کو پیار کیا، کسی کو دعائیں دی، بچے واپس آئے۔ یہودی کے بچے سے کہتے ہیں یار تو کیوں نہیں دوڑا؟ وہ کہنے لگا یار نبی تمہارا ہے، رسول تمہارا ہے، اور میں تو ان کے دشمن کا بیٹا ہوں، اگر میں جاتا تو شاید مجھے دھکا دے دیتے، شاید وہ مجھے واپس کر دیتے۔ جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے نا تو مصطفیٰ کے صحابہ کے جو بچے تھے وہ کہتے نادان تو نے ہمارے نبی کو جانا نہیں ہے، ہمارے محبوب کو پہچانا نہیں ہے، ان کی چوکھٹ پر ذات نہیں دیکھی جاتی ہے، ان کی چوکھٹ پر آنے والے کا دل دیکھا جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر میں جاؤں گا تو فرمایا تجھے بھی دعائیں ملیں گی، اگر میں جاؤں گا تو تجھے بھی پیار ملے گا، اگر میں جایا تو کہیں دھکا تو نہیں ملے گا، کوئی گالی دے کر کے واپس تو نہیں کر دے گا؟ سب نے کہا تھا کل دیکھ لینا، اگر وقت ملے میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ کے دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، غور کرنا، اگلا دن آیا ہے، سارے بچے کھڑے ہیں، مصطفیٰ کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے، میرے سرکار اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، یہ سوچ رہے تھے بچے۔ اچانک میرے مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوتی ہے، جیسی بچوں نے سرکار کا والضحیٰ والا چہرہ دیکھا ہے، واللیل والی زلفیں دیکھی ہے، ما زاغ البصر والی آنکھ دیکھی ہے، بچے اپنی جگہ سے دوڑے ہیں، یہ کہتے جا رہے تھے میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ جب سارے بچے دوڑے نا تو یہودی کا بچہ بھی دوڑا، پھر کچھ سوچ کے رک گیا، لیکن کسی صحابی کے بچے نے پلٹ کے پیچھے دیکھا کہ یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اس نے یوں دیکھ کے کہا یار کیوں کھڑا ہے؟ اشارہ کیا آتا کیوں نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا، بچے نے دوڑ لگائی ہے، اور جب دوڑ لگائی ہے اس کی زبان سے بھی نکلا میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ یہ کہہ کے جب دوڑا ہے، خدا کی قسم مصطفیٰ کی نگاہ کے نبوت اٹھی ہے اور یہودی کے بچے کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے، اور بچے کی نگاہ میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے۔ بس چہرے پہ پڑنا تھا، پھر تو عالم یہ تھا کہ زلف دیکھی ہے، کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی۔ سبحان اللہ۔ یہ بچہ گیا، اور یار ہر بچے کو میرے مصطفیٰ دعا دے کے ٹال رہے تھے، لیکن آج بچہ کلمہ پڑھنے والے کا نہیں تھا، آج بچہ گالیوں دینے والوں کا تھا، آج بچہ ان کا تھا جن کے گھر میں بیٹھ کر میرے نبی کو قتل کی سازش کی جا رہی تھی، اور میرے نبی نے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور یوں بازو پھیلا دیے۔ اللہ اکبر، اتنا پیار مصطفیٰ نے دیا، بچہ آ کے میرے نبی کے سینے سے لگانا، اور پھر تو ایسا لگا کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ عشق تھا مصطفیٰ کے بچے کے دل میں اتر، اب ہر وقت یہ سارے صحابہ کے بچوں سے پہلے آ کے کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا یار محبوب کب آئیں گے؟ بچے کہتے اذان ہوگی، کہتا اذان کب ہوگی؟ یہ عشق مصطفیٰ سے دیکھو بڑھتا گیا، عشق اتنا بڑھا، عشق اتنا بڑھا کہ میرے نبی آتے نا تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا، آقا اپنے نالین پاک اتارتے، یہ اٹھاتا، اٹھا کے اپنے کپڑوں سے ملتا اور اس کے بعد سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا۔ جب سرکار باہر نکلتے وہ نالین پیش کر دیتا، سرکار پہنتے دعائیں دے کے چلے جاتے۔ اللہ اکبر، یہ بچے کی زندگی کا معمول ہو گیا۔ اب ایک دن ایسا آیا، گرمی کی شدت تھی، موسم اتنا گرم تھا، عرب کی زمین تھی، کوئی چھوٹی موٹی زمین گرم تو نہیں ہوتی عرب کی، بہت گرم ہوتی ہے عرب کی زمین۔ جب دوپہر کا وقت آیا صحابہ کے بچے نکلے اور اپنے گھروں میں پھر چھپ گئے کہ گرمی کی شدت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر میں ملاقات کر لیں گے۔ لیکن یہ یہودی کا بچہ جب آیا نہ، دیکھا پورا چوک خالی ہے، جہاں پہ بچے کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ ہر دروازے پہ گیا، یار چلتے ہو، محبوب کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بچے کہتے ہیں یار دوپہر ہے، شام کو چلیں گے، کہتا نہیں، آگے بڑھا، دوسرے دروازے پہ گیا، اس دروازے سے بھی یہی جواب مل گیا۔ پھر آخر جب کوئی بچہ اس کے ساتھ نہ آیا، آ کر کے اکیلا تنہا چوراہے پہ کھڑا ہو گیا، دیوار کی ٹیک لگا کے کھڑا تھا، سوچ رہا تھا ہر دن تو صحابہ کے بچے ہوتے تھے، ان کے ساتھ جایا کرتا تھا، ایسا تو نہیں اکیلا سمجھ کے کہیں ان کے نبی نظر انداز تو نہیں کر دیں گے۔ بچہ دوپہری میں تنہا کھڑا ہے، تپتا ہوا سورج ہے، تپتی زمین ہے، چلتے ہوا کے تھپیڑے تھے، بڑے بڑے نہیں ٹھہر سکتے تھے ایسی گرمی میں۔ یہ بچہ نبی کے عشق میں کھڑا ہے، اللہ اکبر کھڑا ہے، نبی کی
جیسی اچانک میرے سرکار کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا ہے، بچے کے دل میں آیا کہ دوڑے، لیکن خیال آیا کہ آج صحابہ کے بچے نہیں ہیں، دوڑے گا تو کہیں ایسا تو نہیں نبی چھوڑ کے چلے جائیں، یہ سوچ ہی رہا تھا۔ اتنے میں میرے نبی آئے ہیں اور آنے کے بعد خود ٹھہر جاتے ہیں۔ ابھی یہ اپنی جگہ پہ کھڑا تھا کہ محبوب کبریا نے یوں بازو پھیلائے ہیں، فرماتے آ پیارے میرے سینے سے لگ جا۔ اتنا کہنا تھا، بچے نے دوڑ لگائی ہے، آقا کریم کے سینے سے جا کے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، عشق بڑھتا گیا، عشق بڑھتا گیا، اتنا عشق بڑھا کہ بس یہ مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہونے لگا۔ دل میں خیال آیا ان کا کلمہ اگر پڑھتا ہوں تو قوم قتل کر دے گی، اگر نہیں پڑھتا ہوں تو عشق میں مر جاؤں گا، یہ سوچ کر کے بیمار ہونے لگا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گئے، میرے نبی کو بچہ نظر نہیں آیا۔ صحابہ کے بچے آیا کرتے تھے، لیکن جب یہ یہودی کا بچہ نظر نہیں آیا، تیسرے دن میرے نبی نے فرمایا او بچوں ذرا ٹھہرو تو سہی۔ سارے بچے ٹھہر جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آج 3 دن ہو گئے ہیں، ہمارا یار نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کتنا شان والا بچہ ہوگا جس کو مصطفیٰ اپنا یار کہہ کے پکار لے۔ ہم ساری زندگی ان کو اپنا کہے تو کیا بنتا ہے؟ مزہ تو تب ہے جب وہ ہمیں اپنا کہہ کے پکار لے۔ اگر وہ ایک بار اپنا کہہ دیں گے تو قسم خدا کی بیڑا پار ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں بچوں آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرا یار نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے نبی نے اتنا جملہ ارشاد فرمایا، ایک بچہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں 3 دن سے اس کے گھر جا رہا ہوں، آقا اس کی طبیعت خراب ہے، لیکن آج جب میں اس کے گھر گیا ہوں سرکار اس کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ اس کا سر ماں کی گود میں رکھا تھا اور ماں آنسو بہا رہی تھی، کہہ رہی تھی میرے لال آنکھیں کھول دے، میرے لال آنکھیں کھول دے۔ سرکار میں نے ماں کو روتے دیکھا اور میں نے باپ کو دیوار سے لگ کے روتے دیکھا ہے۔ اتنی بات میرے نبی نے سنی ہے، چشمان نبوت برسی۔ فرماتے صحابہ آج تک میرا یار آتا رہا ہے، آج اپنے یار کی چوکھٹ پہ محمد جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی بات کہی کہ چلو آج اپنے یار کی خیر خبر لینے چلتے ہیں۔ میرے نبی نے صحابہ سے کہا اب ادھر بچے کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، جیسی بچے کی آنکھ کھلی ہے بچے کے منہ سے نکلا ہے ماں، جیسی لفظ ماں نکلا کہ ماں کا کلیجہ لرز جاتا ہے۔ بیٹے کا ماتھا چوم کے کہنے لگی بیٹے آج 3 دن ہو گئے ہیں تو نے ماں کہہ کے نہیں پکارا ہے، میرے کان ترس گئے لفظ ماں سننے کے لیے، بیٹے ایک بار تو ماں کہہ کے پکار دے۔ بیٹے نے پھر کہا ماں، جیسی دوسری مرتبہ بیٹے نے ماں کہا ہے، ماں نے پھر کہا بیٹے ایک بار اور ماں کہہ دے۔ ثاقب لفظ ماں کا ترسنے کے لیے عورتوں کے کان ترس جایا کرتے ہیں، لفظ ماں سننے کے لیے ماؤں کے کان ترس جایا کرتے ہیں۔ خدا را ماں کو ماں کہہ کے پکارا کرو، محبت بھرے لہجے میں ماں کو آواز دیا کرو۔ آج ہم ساس کو ماں کہنے تیار ہیں لیکن اپنی ماں کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم خاندان کی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں لیکن پیدا کرنے والی خاتون کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہربانی کرو، یہ ماں لفظ بڑا پیارا ہوتا ہے، اس ماں کی آواز نکلتے ہی کانوں میں رس گھلنے لگ جایا کرتے ہیں۔ جیسی بچے نے کہا تھا ماں، ماں نے کہا تھا بیٹے ایک بار اور ماں کہہ کے پکار دے۔ بچے نے تیسری بار ماں کہا ہے، جیسی اتنی بات ماں نے سنی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے سنو آپ ہمارے بیٹے نے آنکھ کھول دی ہے۔ فوراً باپ دوڑ کے آیا، بیٹے کو سینے سے لگایا، لگا کے کہتا بیٹے بتا تو سہی تجھے بیماری کیا ہے، تجھے درد کیا ہے، اے میرے بیٹے کس طبیب کی ضرورت ہے، کس حکیم کی ضرورت ہے، کون سا معالج تیرے علاج کے لیے لایا جائے۔ بچے نے اتنا سنا ہے، باپ کا چہرہ دیکھ کے رو کے کہتا ہے بابا آج نہ مجھے طبیب کی ضرورت ہے، نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ معالج کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی حکیم کی ضرورت ہے۔ کہا پھر کیا چاہیے؟ بچہ کہتا ہے اگر ضرورت ہے تو رب کے حبیب کی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو رب کے حبیب کی ضرورت ہے۔ جیسی باپ نے اتنی بات سنی ہے، کہا کس کی بات کرتا ہے، کون حبیب ہے؟ بچہ رونے لگتا ہے، کہتا بابا تم کیا جانو میرا حبیب کون ہے، تم نے اسے دیکھا جو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بچے نے اتنی بات کہی تھی، باپ کہتا ہے نام بتا، نام کیا ہے؟ جیسی اتنی بات بچے نے سنی ہے، بچہ کہتا ہے بابا اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اتنی بات سننی تھی، باپ کہتا ہے آنکھوں میں غصے کے تیور آئے اور آنکھوں میں سرخی آئی۔ بچہ کہتا ہے بابا مہربانی کرو، دنیا سے جا رہا ہوں، میری زندگی کی خواہش یہ ہے کہ جاتے جاتے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ لوں۔ جیسی باپ نے اتنا سنا ہے، غصے میں لال پیلا ہوا، کہنے لگتا کہ بیٹے اگر طبیب مانگتا تو لا دیتا، حکیم کی ضرورت ہوتی تو لا دیتا، تو نے میرے دشمن کا نام لے دیا ہے، مجھے اس کے چوکھٹ پہ جانے کی ہمت نہیں ہے، اور تو مرنا ہے مر جا لیکن میں اسے لے کر کے نہیں آؤں گا۔ جیسی بچے نے اتنی بات سنی ہے، تڑپ کے رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو مجبور ہوں لیکن خدا نے تجھے مختار بنایا ہے۔ اے آقا میں تو نہیں آ سکتا ہوں لیکن تم تو آ سکتے ہو۔ سرکار میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، یا رسول اللہ کہیں یار بے بسی کی
موت نہ مر جائے، جاتے جاتے تیرا چہرہ نظر آ جائے۔ جیسی بچے نے رو کے اتنا کہا تھا، باپ کا دل پسیجا اور باپ رو کے کہتا ہے اے میرے لخت جگر بتا تو سکی، بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بابا میں یہ چاہتا ہوں ایک بار میرے محبوب کا چہرہ دکھا دو۔ جیسی باپ نے اتنا سنا ہے ادھر سے چلنا شروع کیا ہے، چلنا شروع کیا، کچھ قدم چلا کے ٹھہر جاتا ہے۔ بچے نے باپ کے رکے قدموں کو دیکھا، فوراً چیخ مار کے کہتا اب کیا ہو گیا ہے؟ باپ نے کہا تھا بیٹے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مجھے واپس کر دیں، دشمن کے گھر آنے سے انکار کر دے۔ بچہ تڑپ جاتا ہے، کہتا بابا تم نے میرے محبوب کو جانا نہیں ہے، تم اسے پہچانتے نہیں ہو، میرا محبوب تو وہ ہے کہ اس کی چوکھٹ پہ جانا تمہارا کام ہے، میرے گھر تک آنا میرے محبوب کا کام۔ اللہ اکبر، یہ اعتماد ان کے عاشقوں کو ہے، یہ بھروسہ ان کے عاشقوں کا ہے۔ باپ نے ادھر سے قدم نکالا نا، ادھر مدینے والے نے قدم نکالا۔ یہ باپ بلانے کے لیے نکلا، ادھر نبی صحابہ کی جماعت کے ساتھ نکلے۔ توجہ ہے، صحابہ کی جماعت کے ساتھ نبی نکلے۔ بچہ اچانک اٹھا، اٹھ کے کہنے لگا ماں ماں۔ ماں نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، جی کہا میرا کملی والا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بات ماں نے سنی نا، فوراً دروازے کی طرف دیکھا۔ ماں نے سوچی شاید بے ہوشی ہے، اس لیے بیٹا کہہ رہا ہے میرا کملی والا آ گیا۔ ماں کی آنکھیں برسی، کہنے لگی بیٹے کوئی بھی تو نہیں ہے۔ بچہ پھر کہتا ہے ماں میرا کملی والا آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، ماں نے بچے کے پیر چھوئے، پیر ٹھنڈے ہو چکے تھے، روح نکلنا شروع ہوئی پیروں کی طرف سے۔ بچے پر موت کی سختی کا وقت ہے، مگر قسم خدا کی ان کی یاد آ رہی ہے۔ کسی نے کہا تھا جب یاد آ گئے ہو ہر غم بھلا دیے ہیں۔ ہاں مصطفیٰ یاد آئے، بچہ رو کے کہتا ماں میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ ماں نے بیٹے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، کہنے لگی بیٹے کوئی بھی تو نہیں آیا ہے، بیٹے کوئی بھی تو نہیں آیا ہے۔ بچہ ماں کا چہرہ دیکھ کے کہتا ماں مدینے والا آ گیا ہے۔ جیسے اتنی بات بچے نے کہی تھی مدینے والا آ گیا ہے، ماں کی آگ نکلی، بیٹے کو سینے سے لگا کے کہنے لگی لگتے جگر ایسی بات نہ کر۔ بچہ کہتا ماں مدینے والا آ گیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے کیسے پتا مدینے والا آیا ہے؟ دیکھ دروازہ بھی خالی ہے، چوکھٹ پہ بھی کوئی نہیں ہے، آنگن بھی خالی ہے، کوئی نہیں آیا ہے۔ جیسی ماں نے اتنی بات کہی ہے، بچہ کہتا ہے ماں مگر میں کہتا ہوں مدینے والا آ رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹے تجھے کیسے پتا چلا کہ مدینے والا آ گیا ہے؟ اللہ اکبر، اتنی بات ماں نے کہی تھی۔ بچہ کہتا ہے ماں یہ ہوائیں بتا رہی ہے مدینے والا آ رہا ہے، فضائیں بتا رہی ہے مدینے والا آ رہا ہے، خوشبو بتا رہی ہے مدینے والا آ رہا ہے، گھر کا ماحول بتا رہا ہے مدینے والا آ رہا ہے، یہ دھیمی دھیمی سے لہجے بتا رہے ہیں مدینے والا آ رہا ہے، یہ میکے سے جھونکے کہہ رہی ہے مدینے والا آ رہا ہے، اے ماں دیکھتی نہیں ہے موسم بتا رہا ہے مدینے والا آ گیا ہے، یہ سائے بتا رہے ہیں مدینے والا آ رہا ہے۔ اتنا کہا تھا بچے نے اور جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھا اور کہنے لگا ماں وہ دیکھ میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ جب ماں نے پلٹ کے دیکھا تھا تو چوکھٹ خالی نہ تھی بلکہ چوکھٹ اس کی تھی، جلوہ مدینے والے کا نظر آ بنا رہے تکبیر۔ اللہ اکبر، یار ان سے یاری لگاؤ جن کی یاری جو ہے نا غداری نہیں ہوتی ہے، جو اپنے پیار کرنے والے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اور یہاں تو ابھی ایمان بھی نہیں لایا پیار کرنے والا، اٹھ کے کہتا ماں وہ دیکھ میرا مدینے والا آ گیا ہے۔ اتنی بات کئی میرے محبوب تشریف لائے، بچے نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکا، میرے نبی نے توڑ لگا دی اور تیزی سے گئے، جا کے اپنا بازو بچے کے سر کے نیچے لگا دیا اور لگا کے سینے سے لگا کے محبوب بیٹھ گئے۔ اور یار ایسے سینے سے لگا کے بیٹھے جیسے ماں اپنے لال کو سینے سے لگا کے بیٹھتی ہے۔ اب سننا باتیں، بچہ کہتا ہے آقا میری یاری تو سچی ہے نا، میں نے جو تجھ سے دوستی کی ہے یہ یاری تو سچی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں سچی ہے۔ کہا یہ کام بھی آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں میرا کلمہ پڑھ لے، یہ یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی۔ بچے نے اتنا سنا، باپ کا چہرہ دیکھا، باپ کی کیا رائے ہے؟ باپ کہنے لگا تو جب اسی کے عشق میں جا رہا ہے
तो फिर बता कहता क्या है? बच्चा कहने लगा सारी ज़िंदगी इसके नाम कर दी बाबा, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ और ये चाहता मैं इसका कलमा पढ़ दूँ, बता तेरी क्या राय है? बाप कहने लगा जब यहाँ तक यारी निभाई है तो इतनी और यारी निभा के चला जा, इतनी और यारी निभा के चला जा। फिर उसके बाद माँ का चेहरा देखा, माँ तेरी क्या राय है? माँ कहने लगी बेटे मैं तो तेरी माँ हूँ और माँ औलाद की रज़ा में राज़ी रहा करती है। बेटे जिसमें तू राज़ी है उसमें तेरी माँ राज़ी है। इतनी बात कहने की देर थी, बच्चा कान के करीब मुस्तफ़ा के अपने लब लाया और ला के कहता महबूब बता अब तेरी क्या राय है? मेरे मुस्तफ़ा ने अपने लब बच्चे के कानों पे रखे, फरमाते फिर देर न कर मेरा कलमा पढ़ ले। मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ाया है, अभी कलमा मुकम्मल हुआ है कि जिस्म से रूह कफ़से उनसरी से परवास कर जाती है, जिस्म से रूह निकली है, बच्चा ज़मीन पे लेटा है। जब आका चलने लगे ना तो बाप ने कहा अब इसे किसके लिए छोड़ के जा रहे हो? ये अब हमारा नहीं तुम्हारा हो गया है, इसे यहाँ छोड़ के मत जाइए बल्कि साथ लेके जाइए। इतनी बात कही, मेरे नबी फरमाते अबू बकर गोद में उठा लो, अब इसका जनाजा इसकी चौखट से नहीं उठेगा बल्कि इसका जनाजा मोहम्मद की चौखट से उठाया जाएगा। किसी ने कहा था किसी ने कहा था आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। अल्लाह अकबर, ये महबूब का जनाजा था। मुस्तफ़ा फरमाते अब जनाजा मेरी चौखट से उठाया जाएगा। लाया गया, गुस्ल दिया गया और जब बच्चे का जनाजा उठा ना तो मेरे नबी पंजों के बल जा रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं। कब्र में उतारा है, आका के माथे से पसीने के कतरे टपक रहे हैं। सर्दियों का सर्दी का वक्त, हल्की हल्की ठंड लगने लगी है, सर्दी का मौसम है, माथे पे पसीना है। अल्लाह अकबर, जब पसीना टपका ना वापस आए, हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह खता माफ हो तो एक सवाल करना चाहता हो। मेरे नबी फरमाते पूछो कौन सा सवाल? कहते हैं या रसूल अल्लाह जनाजे में आप पंजों के बल चल रहे थे, मामला समझ में नहीं आया। दूसरी बात जब कब्र में उतारा तो आपके माथे पर पसीने के कतरे टपक रहे थे। सरकार मौसम भी सर्दी का था, ये पसीने के कतरे कैसे थे? मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा जब मेरे आशिक का जनाजा जा रहा था तो उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आए हुए थे, इतने फरिश्ते आए हुए थे कि पूरा पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। अल्लाह अकबर, कहते सरकार ये बात तो समझ में आ गई है लेकिन जाड़ों में माथे पे पसीना क्यों था? आका फरमाते जब मैं कब्र में उतार रहा था तो रब ने हुराने जन्नत को इजाजत दे दी थी कि महबूब का जलवा देख लो। आका फरमाते हैं जितनी हूरें आ रही थी मोहम्मद के कदमों पे उतरती जा रही थी, उनका वजन था जिसकी वजह से माथे पे पसीना था। और दूसरी वजह यह थी कि मेरे माथे के कतरे पसीना बन करके उसकी कब्र में इसलिए टपकाए गए थे ताकि जब फरिश्ते उठा के पूछे मा रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तकुल्लु फी हक़ हाज़िर रजुल, इसलिए पसीना टपकाया गया कि गुलाम परेशान ना हो, खुशबू बता दे कि सोने दो, ये कोई गैर नहीं है, मुस्तफा का वफादार सोना।